بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم معزز سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور قابل قدر ساتھیوں، اسلام سے پہلے اہل کتاب ان کے نظریے اور ان کی فکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف تھی. اہل کتاب سے مراد یہود اور عیسائی دونوں ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کی جو رائے تھی، ان کا جو نظریہ تھا، وہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. ان کی والدہ نے زنا کیا اور یہ بچہ پیدا ہوا، ولد الزنا کہہ دیا. یہ ان کا نظریہ تھا. اور عیسائیوں نے غلو کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ دونوں نظریے غلط ہیں، دونوں کی سوچ غلط ہے، دونوں کا عقیدہ غلط ہے. جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں بھی ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ کون ہے، ان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ کوئی نئی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی. جو نظریہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی بیان کرنے والا ہے، اگر اس کا نظریہ قرآن کے مطابق نہیں، اس کا عقیدہ اگر قرآن کے مطابق نہیں، ہمیں اس نظریہ اور عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ عقیدہ اور نظریہ غلط ہے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ پیدا کیسے ہوئے، ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات بھی معروف ہے اور پتہ ہے سب کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نسبت کی جاتی ہے، نسبت ان کی والدہ کی طرف کی جاتی ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مریم علیہ السلام کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہ تھے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، وہ وقت کیسا تھا، کون سا وقت تھا. ان سے پہلے جو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بھی آپ نے سنا ہے، میں نے ایک دن بیان کیا تھا. ان کی والدہ جو مریم تھی، انہوں نے بھی اپنے وقت میں ایک نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے آپ ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں. یہ مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے نظر مانی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بجائے بیٹی دی، اور یہ بیٹی بھی کمال کی دی. اللہ اکبر. جس کی شان آپ پڑھیں گے.
اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ مریم ہے علیہم السلام. جب ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں، انسانی شکل میں جبریل امین آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم الگ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، تکلیف شروع ہے، درد ذے کی تکلیف جو ولادت کے وقت عورتوں کو ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. پاس کوئی بھی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اکیلی ہے. کیا دیکھتی ہیں؟ درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش کہ یہ وقت مجھے نہ دکھایا جاتا، کاش کہ یہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میں دنیا میں نہ ہوتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا، تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی کے عالم میں موت کی تمنا جائز نہیں. اگر کوئی ایسا فتنہ برپا ہونے کا خطرہ ہو اس وقت موت کی تمنا جائز ہے. اب یہ بچہ پیدا ہونا تھا تو لوگوں کے سامنے ایک نئی بات تھی، یہ فتنہ کھڑا ہونا تھا یا نہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ کاش کہ میں یہ دن آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی گئی ہوتی. بہرحال حضرت جبریل امین آتے ہیں انسانی شکل میں، وہ نقشہ بھی قرآن میں بیان کیا. حضرت مریم علیہ السلام ڈر جاتی ہیں، حضرت جبریل امین تسلی دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے وہ قرآن میں بیان کیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اے اللہ کی بندی، مریم ڈرنے کی بات نہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا. بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا. کلمہ سے مراد لفظ کن ہے. کن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو لفظ کن سے بنایا. کن تو ہو جا، فیکن ہو گیا. اللہ اکبر. بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کر دی کہ وہ وجیہ لڑکا ہوگا، بچہ ہوگا تو بڑا ہی وجیہ ہوگا، اللہ کے قریب ترین ہوگا، نبی ہوگا، صالح ہوگا. اللہ اکبر. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اپنے رب کے لیے تو جھک جا، سجدہ بھی کر، رکوع بھی کر. اب یہ اتنی بڑی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے تو خوشخبری ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کس کا؟ اللہ کا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ اکبر. تو یہ بچہ کیسا ہوگا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. یہ لوگوں سے مخاطب ہوگا، خطاب کرے گا فی المہد، گود کی حالت میں. پہلے دن کا ہوگا تو یہ خطاب کرنا شروع کر دے گا. وَكَهْلًا، اور وہ دھیر عمر میں پہنچے گا. اس سے مراد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، کہ آخری عمر میں بھی یہ بچہ جو ہے یہ کلام کرے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، گود میں یہ کلام کرے گا. وہ وقت آ گیا. اللہ اکبر. وقت ایسا آیا جب مریم علیہ السلام پریشان ہوئیں. کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا نقشہ سورہ مریم میں بیان کیا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللہ اکبر. فنادتها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. حضرت جبریل امین کہتے ہیں پریشان ہونے کی بات نہیں. اسی درخت کی ٹہنی کو اور اسی کے درخت کے پاس تم جس درخت کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا بندوبست بھی کر دیا تیرے نیچے سے، اور اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف جھکا. اللہ اکبر. تو روتا بن جنیا، اوپر سے بہترین قسم کے خوشے اور تر و تازہ کھجور تیرے لیے تیار ہو کر آ جائے گے. یہ بے موسم، یہ مریم علیہ السلام اس سے پہلے بھی بے موسم پھل کھا بیٹھی ہیں. جب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، بند کمرے میں تھیں، کوئی آپ کے پاس آنے والا نہ تھا، دروازہ بند تھا، حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ بے موسم پھل پڑے ہیں. بے موسم پھل بند کمرے میں دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سردیوں کا موسم ہے، حالانکہ کھجوریں تو گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں، تو تر و تازہ کھجوریں دینے والا، سردیوں کے موسم میں دینے والا، تیار کر کے خوشے دینے والا کون ہے؟ اللہ. بے موسم پھل اللہ کھلا سکتا ہے، آخری عمر میں اولاد دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر باپ کے اولاد بھی دینے پر قادر ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے امت محمدیہ کا. اللہ اکبر. اسی طرح ہوا، حضرت مریم علیہ السلام نے کھجوریں بھی کھائیں، پانی بھی پیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا. وقت آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا. جب مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت شیطان ایک چوکا دیتا ہے جس وجہ سے بچہ چیختا ہے. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے بچے ہیں، اور ان کی والدہ بھی جب پیدا ہوئی تھی نا مریم، یہ دونوں، یہ پیدائش کے وقت انہوں نے کوئی آواز نہیں نکالی تھی، چیخے نہیں تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے قریب شیطان بھی نہیں آیا. اللہ اکبر. یہ ہے فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کامل من الرجال کثیر، لوگوں میں سے، مردوں میں سے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ولی کامل بھی بنے، کامل بنے. انبیاء کرام کی جماعت ہے. کامل من الرجال کثیر، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کامل بنے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. لیکن وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمْ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ. فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی، جب وہ اسلام اس نے قبول کیا، اس پر اتنا ظلم و تشدد کیا گیا، اس کے جسم پر کیل اور میخیں گاڑی گئیں اور تشدد کیا گیا، لیکن اس نے آخری وقت میں یہ نہیں کہا. اس نے کہا رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، اے اللہ میں کلمہ توحید کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اے اللہ میرا محل جنت میں تیار کر دے. اور اسی طرح مریم علیہ السلام نے بھی شدت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں کسی اور کے دروازے پہ دستک نہیں دی. کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ولی کامل یہ دو عورتیں گزری ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے عورتوں میں سے کسی کو کامل دیکھنا چاہتے ہیں تو مریم بنت عمران کی سیرت پڑھ لیں یا آسیہ فرعون کی بیوی کی سیرت کو پڑھ لیں. آج ہم تو کہتے ہیں کہ زندگی میں یا دنیا میں دو ملنگ گزرے ہیں، دو مرد تھے اور ایک آدھی ملنگنی تھی، رابعہ بصری. اللہ اکبر. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ دو عورتیں ولی کامل
گزری ہیں. اور عائشہ کی فضیلت تو ایسے ہے جس طرح کے کھانے پر شریر کی فضیلت ہے، یعنی عائشہ کی بھی فضیلت ہے. لیکن ان عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ولی کامل تھی، کامل شخصیات تھی. تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. جب پیدا ہوتے ہیں گود میں اٹھاتے ہیں، اب کدھر آتے ہیں؟ گاؤں کی طرف، بستی والوں کے پاس آتی ہیں حضرت مریم، لوگوں کے پاس. اب لوگوں کا جو پتا تھا وہ تو ذہن میں بات تھی کہ لوگ مجھے تانا بھی دیں گے، میرے پر الزام بھی لگائیں گے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کہا جب دیکھا نا، تو اس وقت کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ایسے نہ تھا، تیری ماں بھی ایسے نہ تھی. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں کی سیرت بڑی ہی پیاری سیرت گزری ہے، وہ بھی سرکش نہ تھی، زانیہ نہ تھی، اور یہ بچہ آپ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اللہ کے بندوں پر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے پہلے جب حضرت جبریل امین نے کہا تھا، تسلی دی تھی، اس وقت مریم علیہ السلام نے کہا تھا کیف لی ولد، میرا لیے بچہ کیسا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں. اللہ اکبر. یا تو نکاح کی صورت میں یا زنا کی صورت میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہی میں ایسی زانیہ ہوں، نہ میرے ساتھ کسی نے زنا کیا ہے، نہ ہی میں شادی شدہ ہوں، نکاح بھی کسی نے نہیں کیا، بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل کہتے ہیں کذالک، بات اسی طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، بات اسی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں پوچھتے ہو، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا چاہتے ہو جس طرح یہودیوں نے لگایا ہے؟ سن لو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں ایسے ہے کمثل آدم، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں دونوں کے پیدا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنے پر قادر کون ہے؟ اللہ. تو یہاں پر تو ماں موجود ہے لیکن باپ نہیں، تو بغیر باپ پر بھی قادر، پیدا کرنے پہ قادر اللہ ہی ہے. آج غیروں کے در پر ٹھوکرے کھانے والے اولادیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے، کوئی پتھروں سے مانگتا ہے، کوئی مٹی سے مانگتا ہے. اولادیں دینے والا کون ہے؟ وہ دینے پہ آئے تو بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے، نہ دینے پہ آئے تو ماں باپ موجود ہیں بھی اللہ کے نبی، نہ دینے پہ آئے نبیوں کو بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچہ آ گیا لوگوں کے سامنے. مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر آتی ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی ایسی نہ تھی، تیرا باپ بھی ایسے نہ تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اللہ کی ولیہ. اللہ اکبر. فاشارت الیہ، زبان سے بات نہیں کہتی کہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم
कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद की तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि जो बात करनी है इस बच्चे से कर लो, मैं जवाब नहीं दूंगी। वो कहते कैफ नुकल्लिमु, किस तरह हम इससे बात करें, फिल महदी सबिया, ये 1 दिन का बच्चा है, गोद में है, बोलेगा कैसे। अल्लाह अकबर। तो गोद में बुलवाने पर कादिर कौन है? अल्लाह। अकीदा बनाए, अकीदा है तौहीद। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में है, बोलते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, वो अल्लाह मुझे किताब भी देगा, मुझे नबी भी बनाएगा। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। मैं जब तक जिंदा रहूंगा नमाज भी पढ़ता रहूंगा और नमाज पढ़ने का हुक्म भी दूंगा, ज़कात भी देता रहूंगा, मा दुमतु हय्या, जब तक मेरी जिंदगी होगी। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बोलते हैं, पहले दिन का बच्चा गोद में कलाम कर रहा है। तो पता चला कि पीछे हमारी ज़बानें भी अगर बोलती हैं तो किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। हमारा हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। इंसान को अपनी तरफ निस्बत नहीं करनी चाहिए कि मैं बड़ा ये हूं, मैं वो हूं, मेरा कमाल ये है, नहीं। अल्लाह अकबर। यहां पर एक नुक्ता, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। मैं जिस जगह भी जाऊंगा अल्लाह ताला मेरे साथ बरकतें ही नाज़िल करता जाएगा। मुझे बाबरकत अल्लाह ने बनाया है, पैदा किया है। लेकिन आगे जो बात की है, वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है, वसीयत की है। ये पहले दिन का बच्चा गवाही दे रहा है नमाज की। हर नबी नमाज पढ़ने वाला था, नमाज की दावत देने वाला था, नमाज का पाबंद था। हमारे नबी भी नमाज की दावत देते थे या ना देते थे? नमाज के पाबंद थे या ना थे? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक कह दिया, मेरा दिल करता है कि मैं अपने मुसल्ले पर किसी को छोड़कर जाऊं और उन लोगों के घरों को जला दूं जो घरों में सोए हैं बिस्तर में लिहाफ लेकर। आज कितने हैं जो नरम गरम बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। सर्दी का मौसम है, ठंडे पानी से वुजू करना मुश्किल है। लोगों 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। सबसे पहले अगर मरने के बाद अगर हिसाब होगा, अल्लाह की तरफ से सवाल होगा तो नमाज का होगा। मरने के बाद अगर सबसे पहला सवाल है हुकूकुल्लाह में से तो नमाज का होना है। इसलिए नमाज की पाबंदी कर लें, ये ना हो कि क़यामत वाले दिन हमारे हाथ खाली हों। अल्लाह में 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, वक्त गुजरता गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके हुक्म से बोले थे? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम हैं। क़ौलुल हक़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून। और लोगों आप शक करते थे कि ये वल्द ज़िना है, नाउज़ु बिल्लाह। यमतरून, आप शक करने वाले हो। तो ये ईसा इब्न मरियम है, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं। ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो आज कोई आदमी कहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, क्या उसकी बात को तस्लीम करोगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे,
اور جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ عقیدہ غلط ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں نے کہہ دیا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں عقیدے اور دونوں نظریے غلط ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اگر نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے تو اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قل، آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا بیٹا اور بیٹی نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس اللہ کا ماں باپ بھی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں، کوئی اللہ کا مشیر بھی نہیں، ہم پلہ بھی نہیں۔ آج ہم نے تو کئی ہم پلہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ بھی ایسا کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی اولادیں دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی شفائیں دیتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ہم ساتھ نہیں، ہم ساتھی نہیں، ہم سفر نہیں اور ہم سر نہیں۔ لوگوں عقیدہ قرآن سے لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے جواب دے دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میرے امت کے لوگوں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے ایسا بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ سن لو میرے امت کے لوگوں، سن لو، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور آپ بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو، رسول ہی سمجھو، یہ نہ کہو کہ نور من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں، یا اللہ کے نور کے ٹکڑا میں سے ایک ٹکڑا ہوں، جز ہوں، نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، جس طرح یہودیوں کا عقیدہ غلط کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا عقیدہ غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کا عقیدہ غلط کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اسی طرح امت محمدیہ کا کوئی انسان کلمہ گو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے، اللہ کے جز میں سے، اللہ کے ٹکڑوں میں سے، اللہ کے اس میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اس 25 دسمبر کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی بھی مناتے ہیں،
مناتے ہی نہیں مناتے؟ کرسمس ڈے، میری کرسمس ڈے، مبارکباد ہوتی ہیں، دی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوا جاتا ہے۔ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ ایسا کلمہ ہے، عیسیٰ کو بیٹا قرار دینا، کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایسا بڑا کلمہ انہوں نے کہہ دیا، اللہ اکبر، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہ سورہ مریم، اس کا ترجمہ آپ گھر میں پڑھ لینا، 28 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقال اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے اللہ کو، رحمان کو اس کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمان کا بیٹا کہہ دیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتے ہیں آپ تو بہت بڑی بات لے کر آ گئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اگر آسمان کو یہ شعور ہو، پہاڑوں کو یہ شعور ہو کہ اتنا بڑا جملہ آپ لوگوں نے کہہ دیا، تو وہ اس جملے کے وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کلمے کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان دعوا الرحمن ولدا، کیا تم اللہ کی اولاد بناتے ہو؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے تو یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ یہ قرآن پاک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 25 دسمبر کو جو یہ خوشی مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے تھے؟ چلے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے، تو کیا ان کی پیدائش کی خوشی منانا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ کسی نبی کی ولادت پر اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی نبی کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی کی ولادت پر اسلام بھرا پڑا ہے۔ قرآن و حدیث میں سے کسی نبی کی پیدائش کی خوشی منانا اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا عیسائی مناتے ہیں تو ان کا کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان کا اپنا مذہب ہے، وہ غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اگر مناتے ہیں تو منائیں۔ تو کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ان کی خوشیوں میں شریک ہو؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سن لو، ان کو مبارکباد دینا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، اور ان کے خوشی کے موقع پر اسی طرح کا لباس پہننا، ان کی محافل اٹینڈ کرنا، ان کی دعوتوں کو قبول کرنا، ان کے پاس جا کر کھانے کھانا، آج 25 دسمبر یعنی 25 دسمبر والے دن ان کی کسی خوشی میں شریک ہونا یا اس طرح کا لباس پہننا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، اگر آپ ان کی محافل میں شریک ہو کر، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، ان کے ساتھ معانقہ کر کے ان کو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ جو عقیدہ آپ کا ہے وہی ہمارا ہے، یہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم نے قبول کی، ہمارا بھی نظریہ وہ ہے جو آپ کا ہے۔ اس لیے ان کو، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پر پوسٹر بھی ہوں گی، میری کرسمس ڈے، کوئی آگے شیئر کر دیتا ہے کہ نہیں، نہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی مبارکباد دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عقیدہ ہی قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج 23 ہے، کل 24 اور 25 دسمبر کو ان کی محافل میں بالکل یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں بنتا۔
ان کا جو عقیدہ ہے وہ اپنا کرتے رہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کو بتائی جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ غلط ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاری، کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی زندہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، آسمانوں پر ابھی بھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، کہتے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، دمشق کی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری خبر بتا کر گئے۔ دمشق میں مسجد ہے، مسجد کے مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے اتاریں گے، اور مینار سے آگے مسجد کے سین تک سیڑھی لگائی جائے گی، اور سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، اور پھر جو اس وقت لوگ ہوں گے ان کو نماز بھی پڑھائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بتائیں نا بڑی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آئیں گے، اور پھر دجال کو بھی قتل کریں گے۔ اس صلیب کو جو آج عیسائیوں نے صلیب کا نشان بنایا ہوا ہے، ان کے چرچوں پر آپ نے دیکھا ہوگا صلیب کا نشان، اس کو بھی توڑیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، یکسر الصلیب، یقتل الدجال ویکسر الصلیب، صلیب کو بھی توڑ دیں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے، اور پھر دجال کو بھی قتل کریں گے۔ یہ دجال والا فتنہ، جس دجال سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جمعہ آئے گا اپنے وقت پر۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر، ہمیں قرآن و سنت پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس عقیدے کو سمجھے۔ یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ یہ رکھتا ہے کہ یہ بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہہ دیا یہ ولد الزنا ہے، اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ انی عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔